حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، یہ مجدد تھے اپنے دور کے، ایسے خاندانی آدمی تھے یہ ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے. ان کا معمول تھا فجر کے بعد ذکر کرنے کا، تو چہل قدمی بھی کرتے تھے تاکہ واکنگ ہو جائے فجر کے بعد اور ذکر بھی. تو ایک دم رکے، جیب سے ڈائری نکالی، قلم سے، قلم ان کے یہاں رہتا تھا ہر وقت کان پہ، فوراً کچھ لکھا اور ڈائری جیب میں. کسی نے پوچھا حضرت آپ ذکر کر رہے تھے، یہ ابھی بعد میں لکھ لیتے یہ؟ انہوں نے کہا نہیں، میرا دماغ اللہ کی طرف ہے. ذہن میں خیال آیا، اگر میں ڈائری پہ نقل نہ کرتا نا تو وہ خیال مجھے محفوظ رکھنے کے لیے بار بار دماغ کہاں جاتا؟ اسی خیال کی طرف، تو وہ مجھے ذکر سے بھی غافل کرتا. وہ چیز دماغ سے کہاں آ گئی؟ ڈائری میں، اب جیب میں. اب دوبارہ ذکر توجہ کے ساتھ. اب یہ ڈائری کی ٹینشن ہو گئی ہے، اب یہ اپنی ٹینشن کیا ہو گیا بھائی؟ ایسی خاندانی چیزیں ہیں یار، یہ تو زندگی میں کامیابی کے اصول ہیں اللہ کے بندو. ہمارے پاس کسی کے پاس بھی کوئی ڈائری نہیں ہوتی، لاکھوں کروڑوں کے بزنس دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں. وسیم کباڑیے سے 1 لاکھ روپے لینا ہے، سلیم گولے گنڈے والے کو 20 لاکھ روپے دینے ہیں، ٹھیک ہے نا. سب دماغ کچومبڑ بنا ہوا ہے، دماغ کا کچرا کنڈی بنا ہوا ہے. دماغ کچرا کنڈی بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا؟ اتنی فکریں اب کیا کیا کھوپڑا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو یہ کرنا ہے، اسے یہ کرو، پھر بھول گیا، جو بات ہو بھول گیا، ہر چیز بھول رہا ہے. تو مجھے کہتے ہیں بیان کے دوران بھول جاتے ہیں کیا ٹاپک چل رہا تھا. تو آپ جو چیزیں بھول رہے ہیں نا وہ زیادہ خطرناک ہے. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ پھل، وہ اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے. اب یہ نہیں کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز، ایسا نہیں، اشارے. یہ اشارے اس لیے کہ رات کو 24 گھنٹے میں ایک ٹائم جو ہے نا، یہ سب چیزیں ایکسل میں چلی جائیں گی. کہاں چلی جائیں گی؟ سب جو یاداشتیں ہیں، جب سے 100 روپے تو نہیں جائیں گے، یہ تو ایک یاداشت ہے نا کہ اس نے حساب دیا کہ یہ ادھر ہی رہے گا. باقی جتنے خرچے آج ہوئے وہ سارے کہاں چلے جائیں گے؟ وہ آفس کا جو سافٹ ویئر آتا ہے نا خرچوں کا، 1 گھر 2 3 4 جو بھی ہیں، اللہ توفیق دے، تو وہ سب اس میں ڈال دیا. اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ بدگمانی سے انسان بچتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ بدگمانی کا موقع فراہم، بولو بھائی، مت کرو. کیسے؟ ہم جب حضرت کے پاس گئے نا، حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس، تو حضرت فرمایا کرتے تھے رات کو جو پیسے ہیں نا آپ کے، وہ لاکر میں رکھیں. کسی طالب علم کو بٹوا نکال کے اپنے سرہانے پہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اگر چوری ہو گیا یا گم گیا، شبہ ہوگا ساتھ والے پر، شیطان کو موقع مل جائے گا اپنے ساتھی کے خلاف بدگمان کرنے کا. حالانکہ عین ممکن ہے ساتھ والے نے چوری نہ کیا ہو، باہر سے کوئی چور آ جاؤ، کوئی بندہ آیا ہو لے کے چلا گیا ہو، لیکن یہ وضاحتیں کون کرتا پھرے گا بعد میں؟ فوراً دماغ میں کیا آئے گا؟ اس نے کیا ہے. یہ بھی ممکن ہے اس نے کیا بھی ہو. تو فرمایا کرتے تھے کہ بدگمانی کے مواقع سے بچنا ضروری. تو لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بدگمانی سے انسان بچتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ کی بیگم نے کوئی سوٹ خریدا 5000 روپے کا، ہمارا تو، میرا اپنا حساب ایسا ہے، میں دماغ میں کچھ رکھتا ہی نہیں ہوں. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ابھی خریدا تھا تو کل خریدا تھا کہ نہیں خریدا تھا. ساری چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ لیپ ٹاپ. تو اب اگر کبھی اختلاف ہوگا تو کل لیا تھا، پرسوں لیا تھا، تو لیپ ٹاپ سے پوچھ کے بتاتا ہوں میں. ٹھیک ہے نا؟ کس سے پوچھ کے بتاتا ہوں؟ لیپ ٹاپ بتائے گا کہ پچھلی عید پہ کتنا خرچہ ہوا تھا، اس عید پہ. ایک چیز تمیز سے لے آئے نا ہر چیز. بھائی عید پہ اتنے. اب میری لوگ کہتے ہیں نا اتنے گھر کیسے چلا رہے ہو؟ جیسے کمپنی چلتی ہے نا، ہم ایسے چلا رہے ہیں. کمپنی کا ایک نظام ہوتا ہے نا، سسٹم ہوتا ہے. مجھے عید پہ شاپنگ میرے لیے سب سے آسان ہے، آپ لوگ کے لیے ایک گھر کے لیے مشکل ہوگی، کیونکہ مجھے پتا ہے پچھلی دفعہ عید پہ کتنے خرچ ہوئے تھے. وہ حساب نکالو، اس دفعہ تھوڑا گڑ زیادہ ملا کے پیسے بانٹ دو، ختم. چلو ہماری وجہ سے، ٹھیک ہے نا. وہ رمضان سے یعنی شعبان میں ہی سارا حساب کلیئر. پیسے دے دیتا ہوں میں، بھائی اب جس نے جو خریدنا ہے خرید لے. ہر ایک کے فی بندہ اتنے پیسے، عید کے گریوی جو ملے گی نا عید پہ، وہ فی کس اتنی ہے. تو پھل کے حساب سے ہر چیز ایسے تمیز سے چل رہی ہے. تو
اب ہوتا کیا ہے, لکھنے کا فائدہ کیا ہوگا, ادھر آپ نے اپنی ارننگ لکھی, ادھر ڈیلی بیسس پہ آپ نے اپنے خرچے ڈال دیے. مہینے کے آخر میں یہ لکھنا اس لیے نہیں ہے کہ کنجوسی کرے انسان, گھر والوں پہ خرچ نہ کرے, نہ خرچ کریں کھول کے, جتنا اللہ نے آپ کو دیا دبا کے کریں خرچ. بعض دفعہ لکھا جاتا ہے کنجوسی کی بیس پہ, بیگم ایک آم تم نے آج کھایا تھا, لیپ ٹاپ میں لکھا ہوا ہے, کل دوبارہ آم کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ نہیں, یہ مقصد نہیں ہے. کہیں آپ سمجھ رہے ہو کہ مفتی صاحب گن گن کے کھلا رہے ہیں گھر والوں کو, ایسا نہیں ہے. آم کے تو بارے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ آم کے لیے کھانے کا لفظ ہی آم کی توہین ہے. آم کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کون سا, پھوڑنا. میں تو کہتا ہوں بھائی آم جب کھانے ہو تو کھلانا ہے تو پھر ہم کھائے گا ہی نہیں, پھوڑنے کی اجازت ہو تو ہم کھائیں گے, تو ایک آدھ آم سے مزہ نہیں آتا. خیر اللہ نے اگر دیا ہو تو انسان کرے, نہیں دیا تو صبر کرے انسان. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, جب آپ یہ ہر چیز لکھیں گے تو آپ کو پورے مہینے اندازہ ہوگا. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے خرچے آپ کی ارننگ سے کم ہیں یا زیادہ. اگر بیلنس, وہ اس میں خود بخود بیلنس آ رہا ہوتا ہے نا, اب اتنا بیلنس رہ گیا, اتنا رہ گیا, اتنا رہ گیا, اتنا رہ گیا, تو ممکن ہے 31 تاریخ کو آپ کا بیلنس مائنس میں جا رہا ہو, -50,000. اس کا مطلب آپ سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ دنیا میں جس آدمی کی کمائی کم اور خرچہ زیادہ, اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو بھیک مانگنے کے لیے تیار کر رہا ہے. باتیں چوتھی شادی کی کر رہا ہے, صحیح ہے نا. لیکن حالات ایسے ہیں کہ بقیہ بھی یا تو بھاگ جائیں گی یا یہ کشکول لے کے بھیک مانگے گا. یہی مطلب ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ قرآن نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ اعتدال سے خرچ کرو, وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, نہ اتنی کنجوسی کرو اور نہ اتنی سخاوت کرو کہ کل لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے. تو یہ جو میانہ روی قرآن کا حکم ہے, اس حکم پر عمل کرنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ میری ارننگ زیادہ ہے یا میرے خرچے زیادہ ہیں. اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے خرچے زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر اس میں کیا کرو, بے ڈھنگے طریقے سے خرچے کم نہیں کرو. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں کون سے خرچے ایسے ہیں جن میں کمی صحت کے لیے نقصان. ترجیحات کیا ہے؟ سب سے پہلے صحت ہے نا. ارے کیا ہو گیا, اب آپ نے کیا کیا, فروٹ کا خرچہ کم کرنا شروع کر دیا. نا بھائی بچوں کے کھلونے نکال دو یہاں سے, خرچوں میں کھلونے آ رہے ہیں نا. سائیکل کیا کر دو بھئی, 4000 کی سائیکل نہیں بنتی, آئندہ یہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا, نکالو اس کو, ٹھیک ہے. بہت سارے خرچے. میں نے جب یہ لکھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی ہوٹلنگ پہ ٹھیک ٹھاک خرچ ہو رہا ہے, تو وہ میں نے مینج کیا. ہوٹلنگ نہیں, نکلنے لونڈے لپاڑوں کے ساتھ, ہمارے بھی ہم دوست ہیں, وہ نکل گئے وہاں جا کے کھا رہے ہیں ادھر شنواری پہ, کبھی بکرے کے وہ چانپے پھوڑ رہے ہیں, کبھی دیکھا بھائی وہ ٹھیک ٹھاک آ رہا ہے. چانپے وہاں پہ جو ہے نا, یہ ٹھیک ٹھاک خرچہ تو میرا کہاں نکل رہا ہے. تو اگر آپ کے خرچے زیادہ ہوں تو آپ نے سب سے پہلے کس پہ کنٹرول کرنا ہے, ہوٹلنگ کو. بھائی یہ کم کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں گھر چلا جاتا ہوں. بھائی اس کو کیا کرنا ہے, کم کرنا ہے. یہ نکالو, چائے گٹکا نکالو, سگریٹ نکالو. بہت سارے خرچے ایسے ہوں گے جو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فالتو کے ہیں مگر ان پہ خرچ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مستقبل کے لیے بھیک مانگنے سے بچ جاؤ. اور گھر والوں پہ سختی بھی کرنی پڑے گی. بیگم دیکھ لو تمہارے سامنے ہے یہ خرچہ ہے, اور انڈے پراٹھے دیکھو یہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اب تم بتاؤ میں کہاں سے لے کر آؤں یہ. تو گھر والی سمجھدار ہوگی تو مان جائے گی, بھائی ٹھیک ہے تھوڑا کنٹرول میں کرو اس کو. تو گھر والوں سے مشورہ کرو, بتاؤ کیسے کنٹرول کریں اس کو. مشورے کے بغیر کرو گے تو وہ خرچہ کنٹرول میں آ جائے گا, بیگم کنٹرول سے باہر نکل جائے گی. اس کو بٹھاؤ, بولو آپ کے سامنے ہی ہے, دیکھ لو بھائی, تو آپ بتاؤ نا اس کو کیسے کنٹرول کریں. مل جل کے کچھ کرتے ہیں, کون سے خرچے کم کریں آپ بتاؤ. اگر عید پہ اتنی شاپنگ ہم ہر سال کرتے رہے تو بیگم یہ تو مسئلہ کیا ہو جائے گا, کبھڑا تھوڑا عید کو کم کر لو. تو بہت سارے, یعنی آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہوگی. ہر چیز کا نا میرے یہاں کھانا بنا ہوا ہے, کھانا, گوشت پہ اتنا خرچ ہوا, دودھ پہ اتنا خرچ ہوا, انڈوں پہ اتنا خرچ ہوا, سبزی پہ اتنا, ایک ایک چیز ریٹرن میں موجود ہے الحمدللہ. تو اب اچھا, پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ, اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے خرچہ
آپ کی سیلری سے کم ہے, الحمدللہ مینج ہو رہا ہے, بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو دوسرا فائدہ آپ کو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار میری سیلری مثال کے طور پر 50,000 ہے, 1,00,000 ہے, میرے خرچے 99,000 ہو رہے ہیں, لیکن یہ جو 99,000 میرا خرچہ ہو رہا ہے اس میں 25% تو اس فالتو کام پہ خرچ ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو میں اس کو بچا کے ماہانہ 25,000 روپے بچا سکتا. اس 25,000 میں جائز کمیٹی ڈال سکتا ہوں, اس 25,000 کا ہر مہینے گولڈ خرید سکتا ہوں, بہت کچھ ہو سکتا ہے نا بھائی. تو اتنی بچت کے بعد 1,00,000 کے بعد بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ 1 سال کے بعد, میں مذاق کر رہا ہوں, بحریہ ٹاؤن والے کو بتاؤ گے نا وہ مارے گا, بولے گا میری توہین نہیں کرو. 25,000 میں ایک مثال دے رہا ہوں, یہ 25,000 کے 25,00,000 بھی تو ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ نے ادھر سے چیک کیا, مجھے تو بڑا فائدہ ہوا تھا کہ میں نے جب چیک کرنا شروع کیا مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ پیسے بلا وجہ کے اتنا بڑا اماؤنٹ خرچ ہو رہا ہے, ہوٹلوں کی چائے پر اور فلاں پر, اور اتنا اس پہ ہو رہا ہے کہ یہ بچ کے بہت اچھی جگہوں پہ بولو بھائی خرچ ہو سکتا. تو آپ جب خود کریں گے تو بہت سی راہیں آپ کے سامنے کھلیں گی. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ بھئی یہاں سے مینج کرنے کے بعد میری جو سیلری ہے نا اس میں سے میرا بچتا اتنا ہے, تو میرے گھر کے مہینے کے اتنے خرچے تو بہرحال ہیں ہی, اس سے زیادہ کیا ہے غریبی. اب صدقات و خیرات میں آپ کو کیا ہو جائے گی آسانی. اس میں ایک کام اور کرو, ہم میں چونکہ توکل کم ہے تو آپ اتنا اماؤنٹ جمع کرو گولڈ کی شکل میں کہ آج آپ کی تنخواہ اگر چھوٹ جاتی ہے, آپ کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے, تو گولڈ کی شکل میں آپ کے پاس 1 سال کا راشن بولو بھائی ہونا چاہیے. مثلا آپ نے وہاں کیلکولیشن کی, آپ نے اندازہ لگایا کہ میرا ماہانہ خرچہ 1,00,000 ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, ایک نارمل ایک فیملی والے 1-2 بچوں کے ساتھ 1,00,000 بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے. اندازہ لگا لیا جی میرا ماہانہ خرچہ کتنا ہے 1,00,000. تو آپ نے ایک ہدف بنایا کہ یار میں نے 12,00,000 روپے جمع کرنے ہیں. اتنا جمع کرنا نا کہ آج اگر جاب چھوٹ جاتی ہے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. آج اللہ نہ کرے کوئی آفت آ گئی, ارے کوئی بڑا خرچہ آ گیا, کوئی خدا نخواستہ خطرناک بیماری آ گئی, تو کچھ پیچھے اماؤنٹ ہونا چاہیے نا. تو وہ کتنا اماؤنٹ ہونا چاہیے؟ اگر آپ ضرورتوں کو دیکھو گے تو وہ زرداری کے پاس جتنا اماؤنٹ ہے پھر وہ بھی کم ہے, کیونکہ ہو تو کچھ بھی سکتا ہے.